پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ ہم تو نہیں کما رہے, سیدھی سی بات ہے. جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی, ہمیں تو بغیر کوشش کا ہی مل رہا ہے, کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں, انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں. پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کیا تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا. تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے. اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں. اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں. تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا, ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں. میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے, نہیں کمانے میں گزری ہے. لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں, اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری. بیوقوفی کی ہے میں نے, لیکن کی ہے. یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا, 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, میرا شہد کا بزنس تھا, گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا. یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی 1 کلو آپ بیری کا شہد, یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا تھا اوپر کون جائے یار, سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا, لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں, کائنڈلی آپ کب آ جائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا, دوپہر کھانا میں نے کھا لیا, رات کا کھانا پڑا ہوا ہے, مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے. مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے, بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2 مہینے, تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے. جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے, ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے. ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے, ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے, میں جامعہ میں ٹیچر ہوں. تو گھر کا رینٹ, وہ 2 بیویاں تھی میری اس وقت, تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے, گیس بجلی کا بل, اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے. تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے, انہوں نے گھر دیا ہوا ہے. اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ, میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی. تو گھر میں آٹا, دال, گوشت, انڈا جو ضرورت ہوتی ہے, ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا, ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت بن جاتا ہے, بہت ہوتا ہے ہفتے میں. کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو, کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے. غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے, اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے, پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا. تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا, اور 1 دن کڑھی بنتی تھی, دال چاول 1 دن. وہ ہمارا اس سیٹ اپ چل رہا تھا. صبح مجھے پراٹھے, میں نہیں چھوڑ سکتا, تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے. بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں, ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے, نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ, گھر میں رہو بس پڑھو, جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی, جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے. تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی, میرے جو دوست احباب ہیں نا, ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں, آپ سمجھیں مجھے شو مار رہے ہیں, شو نہیں مار رہا, میں اپنی برائی کر رہا ہوں. یہ برائی اس لیے کر رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ایسا نہ کریں. ہمارا اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا, کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی. جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کی سوچتا ہے, پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر. میری ضرورت تھی پراٹھا. مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا, اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں, مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے, گھر کا نہیں. گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں, جتنا بھی اچھا بنا ہو. کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے. ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے, انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو. میں اس کو لے گیا ہوٹل میں نے ناشتہ کرا, کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا. تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں, مزہ بہت ہے یار. ٹھیک ہے. تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت, بنیادی بھی نہیں ہے, عیاشی ہے پراٹھا. بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں, 2 ٹائم کی روٹی ہے, ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے. ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں, اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے. ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں, لوگوں کے پاس 1 گھر نہیں ہے, میرے پاس 2 گھر. اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت, یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا.
اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے. میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی. مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے, مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے, میں عیاشی کر رہا ہوں, میری بیویاں کتنی ہیں, 2 ہیں. تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے, رشتے بھی ہم بیچتے تھے, تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, کہاں رکھو گے بھائی, وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا. اس بیس پہ میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی. پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی, ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا, پھر 3 وہ اسی ایام میں ہوئی ہے, انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی, میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی, میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت, اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت, بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار, گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا, دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے, خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو, بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی, میں تو مزے لے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو, ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک, باقی مجھے سخت بھوک لگ, میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے, یہ سہولت ہے, تم غریبوں اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے, تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو, گاڑیوں کو, یہ نیچرل تھوڑی ہے یار. جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں جی بھر جاتا ہے, پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی, پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں, اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے, ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے, یہ تو نیچرل ہے نا. نہ پراٹھے سے دل بھرتا ہے, کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا, 1 دن کھائی 2 دن کھائی, اب میں نہیں روٹی کھا رہا, اب پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل, یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی, نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں, گاڑی بنگلہ بحریہ ٹاؤن, پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو, نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں یار. دیواروں اینٹوں سے, میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا, اتنا بہترین گھر, خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو وہ بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نا بیچ باچ کے کھا رہے ہوتے ہیں, عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا, انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ, سب مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں نا شلجم ڈال دو, سبزی ڈال کے پکاؤ, بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں, اللہ بھوک لگ رہی ہو, اچار ہو, دال چاول ہو, کڑی پتے والی, آپ کو لگ نہیں رہی نا, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو یہ میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے, باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں, بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا, نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ. اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں, ایک آدھ بچہ ان کا, وہی بچہ خراب نکلا, وہی ٹینشن دے رہا ہے, زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے, اتنا وزن بڑھ گیا ان کا, کھا ہی نہیں سکتے, پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے, بیوی بچے ہیں, اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ, میرے پاس کتنی ہے, حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا, کیا خیال ہے. تو اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا, وہ بھی کرایہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا لے لو, اور وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے. 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے, انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل. میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے, میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے, 2 بچے تھے, تو 2 کمرے بہت ہیں, بہت ہیں 2 کمرے, رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے, کچن ہے, تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی, دھوپ نہیں ہے اس میں, ہوا بھی تھی, دھوپ نہیں ہے.
تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے, دھوپ کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ سن لائٹ میرے لیے میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر, تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا, تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی, یار میں اب دوسری شادی کر رہا ہوں, میرا خرچہ بڑھے گا, مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب, اور حقیقت ہے ہم کہاں خسے غریب ہیں بھائی. میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے, یہ عیاشی جو ہے نا, عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑ, یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, کیا آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا. میں بیٹھا ہوا ہوں, جی شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے, کیوں, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا. لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا. مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا, 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح کا نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی, اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں, میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا, کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا, اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا, کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع, کی تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا, جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہو نا, مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے. تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار کا. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا, میں نے کہا نکاح کہ ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی ایک فیس رکھ دی, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر یہ وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے, ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے, تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہا ہے جب تو کم بخت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا,
दोबारा पूछने की जरूरत बोलो नहीं है, फ्री में पढ़ाएंगे। तो फ्री में बहुत सारे निकाह पढ़ाता हूं और ताल्लुक वालों से तो एक रुपया भी नहीं होता, बल्कि असिस्टेंट को अपनी जेब से दे रहा होता हूं कि यार तेरी मेहनत तो लग रही, नादरा में तो खर्चा हो रहा है ना, मुझसे ले लेना पैसे। वो समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है बात। तो हमने तो पूरी जिंदगी कोशिश की है नालायकी में पैसे को लात मारने की। तो ये शादियां बच्चों ही की बरकत है जो अल्लाह खिलाए। अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा हुआ अब तक इसलिए ताकि 15 साल पहले जो मेरे साथ दोस्त थे ना, जो कहते थे तुम शादियां कर रहे हो, पैसा है नहीं तुम्हारे पास, भूख से मरोगे, तो अल्लाह ने मुझे अब तक जिंदा इसलिए रखा हुआ है ये बताने के लिए कि इनको बता देना कि इस बच्चों की स्पीड भी कम नहीं हुई है, शादियों की स्पीड में भी कोई कमी नहीं आई है, और अल्लाह कैसे खिला रहा है, कैसे पिला रहा है। एक अहले हदीस दोस्त है मेरे, 2010 या 11 में मुझसे मिलने के लिए आए थे। इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, लाल ना कलर, वो मेहंदी लगाई हुई उन्होंने। मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी उन्होंने। अभी मेरा कल उनसे फोन पे, परसों उनसे फोन पे बात हुई, इसलिए मैं ये वाकया सुना रहा हूं। वो आए, कहते हैं आपने क्या किताब लिखी है मुफ्ती साहब। अच्छा, उन्होंने मेरे हालात देखे, मेरी फटफटी, उन्होंने मुझे अपने घर में दावत की। उन्होंने कहा यार मैंने ऐसी किताब आज तक नहीं पढ़ी। बड़े मुतासिर थे। ये वही है जिनको तबलीग में नहीं मैंने बताया था कि वो सारे फिरकों में धक्के खा के आखिर में गए तबलीग में, वो ये वही है, बरोही है, बरोही। तो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। इन्होंने मेरी घर में दावत की, मैं अपनी फटफटी पे गया। अच्छा, उस वक्त भी हमारा हम फटफटी को समझ रहे थे लैंड क्रूजर है हमारी, गुर्बत का तो उस वक्त भी एहसास नहीं था, क्योंकि भाई लोगों के पास ये भी नहीं होती यार। तो हम तो फटफटी भी जा रहे हैं, टर्न करके पहुंच गए। मुझे ये खुशी होती थी कि इसके पैसे मेरे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेट्रोल डाल सकता हूं अपने खर्चे पे। तो उनका परसों फोन आया, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे आपका वो जमाना याद है, और कहते हैं मैं आपका हर जगह दिफा करता हूं, हर जगह दिफा करता हूं कि इस आदमी ने उस वक्त ये बात कही थी कि पैसा मत देखो, शादियां करो, नस्ल मत रोको। कह रहे अब लोग ना आपकी रीवो पे एतराज करते हैं, ये मुफ्ती रीवो में घूम रहा है, ये मुफ्ती अमेरिका जा रहा है, ये मुफ्ती जापान जा रहा है, ये मुफ्ती स्विट्जरलैंड जा रहा है, ये मुफ्ती ये वो। भाई जब जाहिर है नोट आएंगे तो शादियां तो होंगी। कह रहा है मैं हर एक के साथ सामने दिफा करता हूं कि मैं इस मुफ्ती को जितना जानता हूं आप लोग नहीं जानते। इस मुफ्ती के पास बच्चे पहले आए हैं, बीवियां पहले आई हैं, रीवो, और अभी तक ये रीवो मेरी नहीं है, किराए पे है। अच्छा, ये वैसे ही राज की बात बता दूं, लेकिन हम इसको क्या समझते हैं, ये बैंक से लिए तो रेंट देना पड़ता है। तो लेकिन भाई हमें इससे क्या, मेरी है या रेंट की है तो स्टीयरिंग किसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल, मेरी है बस। किराए का घर है, अगर चाबी उसकी मेरे पास है तो किसका घर है वो, मालिक मकान मेरी परमिशन के बगैर नहीं घुस सकता घर में। आए ना अगर बोलोगे तो क्यों आ रहा है भाई तू, मेरा घर है। तो इतना काफी है मेरा होने के लिए, इससे ज्यादा की हवस मत करो। फिर बहुत पैसा अल्लाह ने दे दिया तो ठीक है। अब मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था, मेरे पास तो जमीन ही नहीं थी सब्जियां उगाने के लिए। तो अब एक है तो गवर्नमेंट ही की जमीन ही है, लेकिन किसी काम की नहीं है, तो हमने यहाँ पौधे लगाना शुरू कर दिए। जब तक कोई छेड़ नहीं रहा तो हम अपनी समझ रहे हैं। अभी मैंने उसका व्लॉग भी बनाया है, लोग समझ रहे हैं मुस्ताफ के पास बड़ा एरिया जबरदस्त, हालांकि वो गवर्नमेंट की जमीन है। लेकिन मुझे इससे क्या करना, जब वो मेरे काम में सब्जी उगा के मुझे दे रही है, मेरे टमाटर का शौक पूरा कर रही है, मेरी भिंडी का शौक पूरा कर रही है, तो अबे अपनी भी तो यही करती है, उसमें गवर्नमेंट तो खुशी होगी, अच्छा किसी काम में आ रही है। ये जो नर्सरी वाले होते हैं, ये तो फुटपाथों पे लगा रहे होते हैं ना, ये जो फुटपाथ पे नहीं, वो जो बीच में रोड के बीच में जगह होते हैं, गवर्नमेंट तो चाहती है अच्छा है ग्रीनरी होगी, तो बस वो अपनी समझो उसको यार तुम। तो मुझे क्या करना है कि कागज में मेरे नाम हो। भाई जो चीज मेरे इस्तेमाल में है वो किसकी है? आपने पराठा अपने खर्चों से खरीद के मुझे उसमें शरीक कर लिया, तो ये पराठा किसका है? मेरा है। मजा वही आएगा उसमें। अब मैं कि ये मैंने चूंकि अपने पैसों से नहीं खरीदा। अबे तू बेवकूफ आदमी है, तू किसी और के पैसों से अगर तू तुझे पराठा खिला रहा है और तेरा दोस्त है, कोई भिखारी बन के नहीं खिला रहा, कोई ऐसा नहीं, कोई बाद में तुझे ताने दे रहा हो, तो तुम्हें तो निवाला पेट में जा रहा है ना, तुम्हारी तो बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब तुम्हारे खर्चे पे हो, किसी और के खर्चे पे हो, तुम्हें आम खाने से मतलब है, तुम्हें पेड़ गिनने से मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरे रब के मुझ पर एहसान आते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे माँ भी मिली मोहब्बत वाली, बाप भी मिला मोहब्बत वाला, बहन भाई की नेमत मिली, अब्बा अम्मा खिलाते रहे, उस वक्त मेरे खर्चे पे नहीं अब्बा के खर्चे पे हम खाते रहे, हमें खाने से मतलब था। अल्लाह ने हमें घर की छत भी दी, अब्बा के घर था वो, मेरा घर नहीं था, तो मुझे इससे क्या गरज कि मुझे तो घर मिल गया ना जो मेरी जरूरत है। फिर जब हमारी शादी हुई, दूसरी जब हुई, तो धक्के मार के घर से निकालने की कोशिश से पहले ही हम निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था निकाल दिया जाएगा, लेकिन हम पहले ही निकल गए।
تو لیکن نکالا نہیں ہے, دوسری زیادہ سے زیادہ باتیں نہیں جا سکتی. خیر, تو اب کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی بھائی بول رہے ہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا خیر, تو پھر مجھے ایک گھر کرائے پہ مل گیا, تو میری تو چھت, مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ, پراٹھے اسی طرح سے چلتے رہے, کھانا پینا چلتا رہا, اب تک بھی چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یار. کوئی مصیبت پڑے نا, بھوک لگ رہی ہے, مر رہے ہیں, تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے. تو ہماری مہینے کے اینڈ کے بعد نہیں, مجھے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو. تو میرے پاس تو اگر ریوو آ گئی تو میں تو کہہ رہا ہوں یار, میں تو پٹپٹی کو سمجھتا تھا کیا یہ جو نہیں ہوتی دھکے والی پٹپٹی. پھر ہمارے پاس جب پیسہ آیا تو ہم نے پھر وہ GTO 110 بھی خریدی, ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹپٹ بھی گھومتے رہے. تو جب یہ تو پھر تو اس لیے ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہے, ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے, میں نے ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو محنت ضرور کر, اللہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جو ہے اس پہ سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں. اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے صحت, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا, وہ کمبخت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو خوش رہنا سیکھو بھائی. خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا, تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے, اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو ٹینشن میں جاؤ گے. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ, ذاتی گاڑی کو ٹینشن, بولو پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ, غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہو. اور پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکات دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے. تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ, تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا, بہترین جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں, اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے, وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے, اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا. جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا, اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے, پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے. لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے. آپ نے اگر خود بٹھایا ہو, کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گونا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے؟ کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا, اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں. موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بد نظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے. کیا آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو؟
لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ. تو یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے, یہ کون غلط کر رہا ہے؟ یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو. تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے, آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے, آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اسے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سیروزہ لگواؤ اس کا, تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے. اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پورے ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا. اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز. لوگ کما رہے تھے, ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں, احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے, امپلائیز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے, اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو, اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا, تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کے تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو وہ لوگ یہ باتیں کرتے.